الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ احکام کے حوالے سے حلت اور حرمت کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں پر اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر 4 حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ انما حرم علیکم، بے شک تمہارے اوپر حرام کیا ہے، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وقف کیا جائے، فمن اضطر اور جو شخص مجبور ہو، غیر باغ اور نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ حد سے آگے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ اس کے اوپر اس مجبوری میں میتہ کے اوپر حلت ہے، فلا اثم علیہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم ایسے شخص کے لیے بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ مشرکین نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور کچھ حرام چیزیں ایسی تھیں جن کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ تو اس میں سے 4 چیزوں کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ 4 چیزیں کہ عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ اونٹ کے گوشت کو یہود نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے، اور مستقل اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اس کی نسبت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں غلط ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو یہ اپنے اوپر حلال کیے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو انہوں نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی تھیں لیکن اصل میں وہ حرام تھیں۔ اور اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں آج کل کے زمانے کے متعلق۔ میں صرف چند ایک چیزیں اشاراتاً ذکر کروں گا تاکہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں قطعی حرام ہیں، حلال نہیں ہو سکتی۔ ان کے تحت جو 2-3 چیزیں آئیں گی وہ عرض کروں گا، ورنہ اس کے تحت بہت لمبی لمبی تفسیر علماء نے لکھی ہیں میتہ کے حوالے سے، اس کے تحت جو بھی مسائل ہیں، پھر خون کے حوالے سے، پھر خنزیر کے گوشت کے حوالے سے، پھر وما اہل کے حوالے سے بہت سے بیسیوں مسائل علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ برحال ان سب کا احاطہ یہاں ہو نہیں سکتا، آیت کو سمجھ لیا جائے۔ بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا المیتہ، میتہ مردار کو، ایسا جانور جو کہ ذبح کیے بغیر مر جائے۔ حلال جانور کی بات ہو رہی ہے، ایسا جانور جو ذبح کیے بغیر مر جائے وہ میتہ شمار ہوتا ہے۔ آج کل کی جو گولی بندوق وغیرہ کے ذریعے استعمال ہوتی ہے تو اس کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے تو جانور شرعاً ذبح نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ تیر کے ذریعے شکار کرتے تھے، اور تیر کے ذریعے شکار کیا اور جانور وہیں پر مر گیا آدمی شکاری کے پہنچنے سے پہلے تو وہ تیر لگا ہوا تیر کی وجہ سے مرا تو وہ جانور حلال ہوتا تھا۔ بطور مثال قربانی پہ خدا نخواستہ کسی کا جانور بہت ہی خطرناک ہے اور بھاگ گیا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، اور زور لگانے کے باوجود قابو میں نہیں آ رہا، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نیزے کے ذریعے یا پھر چھری پھینک کر یا تلوار پھینک کر اس کو ذبح کر دے، یا تیر پھینک کر اس کو ذبح کر دے۔ لیکن اگر گولی کے ذریعے مارے اور گولی کی وجہ سے وہ مر جائے تو وہ مردار شمار ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ گولی زخمی جو کرتی ہے وہ بارود کے زور پر کرتی ہے، اور وہ پھاڑتی ہے گوشت کو، تو پھاڑنے کی وجہ سے جو مرتا ہے وہ ذبح نہیں ہوتا، وہ میتہ ہوتا ہے، مردار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عام مسئلہ ہے
جو عام طور پر شکاری وغیرہ یا اس قسم کے معاملات میں آ جاتا ہے، یہ میتہ میں شمار ہوگا۔ ایسا جانور کہ جو کہ صحیح طریقے سے بھی ذبح نہ کیا ہو وہ بھی میتہ میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے 3 رگیں کاٹنا ضروری ہیں، 3 میں سے 1 کٹی ہے یا 1.5 کٹ گئی ہے یا 2 کٹ گئی، مکمل 3 نہیں کٹی ہیں تو پھر وہ میتہ میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ ذبح کے اندر اللہ کا نام جان بوجھ کے نہیں پڑا، بہرحال وہ میتہ میں شمار ہوگا۔ میتہ کے اندر یہ بات سمجھ لی جائے کہ 2 میتے اللہ نے حلال کیے ہیں۔ ایک سمندری میتہ یعنی کہ جو پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے وہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مر جائے تو بھی حلال ہے، اور دوسرا ٹڈی یا ٹڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی حلال ہے۔ یہ ہمارے جو گھروں میں ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ وہ ٹڈی نہیں ہے، بلکہ یہ خاص قسم کی کچھ ایک انگلی جتنی بڑی ٹڈی ہوتی ہے سبز رنگ کی، تو یہ وہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ نہ ہوتی ہے اور نہ اس کو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بھی حلال ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ بہرحال یہ دو میتیں حلال ہیں، اس کے علاوہ حلال نہیں ہے۔ اچھا، کوئی جانور مر گیا ہے اور اب اس کے گوشت کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ اس کا گوشت جو ہے، حلال جانور کی بات ہو رہی ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، البتہ اس کی ہڈی سے اور اس کے چمڑے سے جو استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ منع نہیں ہے۔ اس کے سینگ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، سینگ پرانے زمانے میں پچنا لگانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ بہرحال بعد از پاکی کے والدمہ اور خون، یہ دوسری چیز ہے خون، کہ یہ خون بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون سے مراد بہنے والا خون ہے، تو بہنے والا خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب گوشت کے ساتھ جو تھوڑا سا خون بطور مثال لگا ہوا ہے وہ خون ناپاک نہیں ہے، وہ خون چونکہ گوشت کا حصہ ہے اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اس کو دھو کے استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے یہ پنجاب میں کسی جگہ پر اس کے حوالے سے درس دیا تھا، تو ایک قصاب تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی یعنی کہ بہنے والا خون، اس کے علاوہ جو اندر خون ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا، جو جسم کے اندر جانور کے جسم میں خون ہوتا ہے، تو ہمارے تو 2-2 3-3 کلو کے لوتھڑے نکلتے ہیں، وہ بھی ہم بیچ دیا کریں۔ تو اس کا جواب جساس ایک کتاب ہے، تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں مسائل ہیں، تو اس نے دیا ہے کہ تھوڑی سی مقدار میں جو خون لگا ہوتا ہے گوشت کے ساتھ، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اندر گوشت کے 3-3 4-4 کلو کے لوتھڑے رکھے ہوئے ہیں وہ کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی قصائی یہ کہے کہ بیچے بھی، یہ تو بہنے والا خون ہے، یہ خون تو بہہ نہیں رہا، تو یہ خون اس لیے ہوتا ہے کہ عام طور پہ قصائی حضرات کیا کرتے ہیں کہ زیادہ زور نہ لگانا پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، وہ گردن کاٹتے کاٹتے چھری دل میں مار دیتے ہیں، اس سے دل پھٹ جاتا ہے اور خون صحیح طریقے سے باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ اندر جم جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی کوئی جانور زیادہ طاقتور ہے، اس کے اندر لوتھڑے رہ گئے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن عام طور پر ایسے ہوتا ہے۔ تو دم سے مراد وہ خون ہے جو بہنے والا ہے، اور اگر جانور کے جسم کے اندر ہی بڑے بڑے خون کے لوتھڑے نکل آئے تو وہ بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 میتیں حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں، اس کے علاوہ باقی خون بھی حرام ہے۔ 2 خون، ایک کلیجی، یہ بھی خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہے، یہ حلال ہے، اور دوسرا تلی کا گوشت، وہ بھی خون ہوتا ہے، تو یہ 2 خون حلال ہیں، اس کے علاوہ جو خون ہے وہ حرام ہے۔ عام طور پہ جو ہوٹلوں والے ہیں وہ کھانے میں ذائقہ ڈالنے کے لیے گوشت کو دھوئے بغیر ڈال دیتے ہیں، تو وہ حلال ہوتا ہے، لیکن احتراز کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ذائقہ ڈالنے کے لیے خون کو دھوئے بغیر، اور نفاست بھی نہیں رہتی اور گندگی بھی آ جاتی ہے، اور ذائقہ بھی تو ایسا نہیں ہے، آدمی ذوق رکھے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی اسی میں آپ کو ذائقہ محسوس ہوگا۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ دیکھیں، جانور کا گوشت، گائے ہے، بکری ہے، اب اس کا گوشت ایسے حلال نہیں ہے جب تک آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ جب میں ٹانگ کاٹ کے کھا لیا تو وہ حرام ہو جائے گی،
تو اس کو ذبح کرنے سے اس کا گوشت حلال ہوتا ہے، لیکن جو خنزیر ہے اس کو ذبح کرنے سے بھی اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا۔ اور خنزیر کا نہ صرف گوشت حرام ہے بلکہ اس کی ہڈی بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ اس کی انتڑیاں اور یہ سب چیزیں اور اس کے بال تک حرام ہے۔ یہ بھی فقہا نے لکھا ہے اگر کپڑوں میں خنزیر کا بال لگا ہوا ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ ولحم الخنزیر میں یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ آج کل غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا نام پڑھے بغیر ذبح کیا، اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کیا، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہو جاتا ہے۔ آج کل درباروں میں مرغے اور اس طرح کے جانوروں کو، بکروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، اگرچہ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ جانور حرام ہوتا ہے، تو اس کا گوشت کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے، وہ حرام میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، میتہ مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہو۔ آگے اللہ رخصت فرما رہے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ مرنے والا ہے، اب وہ شوق سے نہیں کھاتا اور تجاوز نہیں کرتا، جیسے چارنے والے کھانے سے جان بچے گی، تو ایسے آدمی کے لیے فلا اثم علیہ، ایسے آدمی کو پر گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، ایسے آدمی کو اللہ معاف کرے۔